نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ اس سے قبل گزشتہ دو درسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کرنے والی قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں قوم سبا کا تذکرہ ہے اور ناشکری پر ان کے انجام کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہ میں نشانی تھی۔ سبا ایک قوم کا نام ہے اور اسی نام سے ایک آبادی بھی تھی، اور اس قوم کا دار السلطنت مآرب تھا، اور تاریخی روایات کے مطابق وہاں پر آبپاشی کے لیے انہوں نے 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ایک ڈیم بنایا تھا، اور وہ ڈیم سد مآرب کے نام سے مشہور تھا۔ تفسیر معالم العرفان میں روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی سورۃ السبا نازل ہوئی اور اس بات کا چرچا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم سبا کا تذکرہ فرمایا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبا کیا ہے؟ کیا یہ کسی خطے کا نام ہے یا کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان 10 میں سے 6 بیٹے یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تو اس شخص کا نام چونکہ سبا تھا تو اسی نسبت سے اس قوم کا نام بھی سبا مشہور ہوا، اور پھر ملک کا نام بھی سبا ہی پڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا کا ذکر بھی آتا ہے، سورۃ النمل کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ تو وہ ملکہ سبا بھی اسی علاقے میں رہنے والی تھی، اور قرآن پاک میں قوم تبع کا ذکر بھی آتا ہے، اور فرماتی ہے کہ وہ خاندان بھی اسی قوم سبا سے تعلق رکھتا تھا۔ قوم سبا کا علاقہ پہاڑی اور ریگستانی علاقہ تھا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاری بھی معمولی قسم کی ہوا کرتی تھی۔ پہاڑوں پر جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی یا تو ریت میں جذب ہو جاتا یا پھر بہہ کر سمندر میں پہنچ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے اس قوم نے اپنی زمینوں کی آبپاشی کے لیے بارش کے پانی کو جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بنایا، چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا بند بنا کر بارشی پانی کو روک لیا، اور اس طرح وہ اس ڈیم سے اپنی ضرورت کے مطابق پورا سال پانی حاصل کرنے لگے۔ ان کی زمینیں سیراب ہونے لگیں اور ان کے علاقے میں باغات لگ گئے، کھیتیاں لہلہا اٹھیں۔
انہوں نے یہ ڈیم اپنے دارالخلافہ معارب کے قریب تعمیر کیا تو اسی نسبت سے وہ سد معارب کہلانے لگا۔ اس پانی کی وجہ سے معارب شہر کے مشرق و مغرب میں 300 مربع میل کے رقبہ پر باغات ہی باغات تھے، اور ان باغات میں وافر مقدار میں پھل پیدا ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں خوشحالی آ گئی، اور ان کے انہی باغات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کے دائیں اور بائیں باغات تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور اناج پیدا ہوتے تھے۔ وہاں پر جہاں انواع و اقسام کے پھل پائے جاتے تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا کچھ نوازا تھا کہ ان کے باغات میں اور دریا کے کنارے پر بخورات، دارچینی وغیرہ کے درخت اور جنگلات بھی پائے جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی فضا کو اللہ رب العزت نے خوشبودار بنا دیا تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتوں کی لذتیں حاصل کر رہے تھے۔ خوشحالی، سرسبزی، شادابی اور معتدل آب و ہوا کے اعتبار سے معارب اس قابل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک پاکیزہ شہر تھا جس میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ لہذا فرمایا کلوا من رزق ربکم، اپنے پروردگار کی عطا کردہ روزی میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر گزاروں کے لیے پروردگار عالم کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلدۃ طیبہ، یہ ایک پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور تمہارے پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس شہر کو پاکیزہ شہر کہا گیا، اور اس کے اندر ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور اس میں آنے والوں کے لیے ایک تعلیم بھی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک کی بہتری اور پاکیزگی اس وقت ہوگی جب ملک فتنہ و فساد سے پاک ہوگا۔ اگر شہروں میں شریر لوگوں کا غلبہ ہو اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی جاتی ہو اور لوگ بدامنی میں مبتلا ہوں تو پھر ایسا شہر یا ایسا ملک پاکیزہ نہیں کہلا سکتا۔ اگر کسی ملک یا کسی شہر پر ظالم لوگ چھا جائیں اور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنائیں، ملک میں چوری، ڈاکہ، بدکاری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو، تو پھر ملک و شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ شہر میں ہر طرف نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے۔ پھر تخریب کار قسم کے لوگ شریف لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوٹ مار عام ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس قسم کا جہاں معاشرہ ہوگا اور اس قسم کا جہاں ماحول ہوگا تو پھر اس ملک یا اس شہر کو پاکیزہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جہاں اصلاح کی بجائے فساد کی تعلیم دی جاتی ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج شہروں میں سکون نہیں رہا، وہ شہر پاکیزہ ہمارے نہیں رہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جوا ہے، سود ہے، رشوت ہے، ناپ تول میں کمی ہے، اور اس قسم کی کئی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر شہروں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بجائے ترقی کے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے شہر پاکیزہ شہر کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسری طرف بڑی چیز جو شہروں کے لیے ضروری ہے وہ صفائی کا انتظام ہے۔ اگر شہروں میں صفائی نہ ہو، گلیاں اور بازار گندے پڑے ہوں، پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام نہ ہو، جگہ جگہ پانی کے جوہر بنے ہوئے ہوں، تعفن پھیل رہا ہو، مکھیوں اور مچھروں کی آماج گاہیں عام بنی ہوئی نظر آتی ہوں، تو پھر انسانوں کی صحت کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ تو ان حالات میں شہر اور ملک کو پاکیزہ شہر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کی اس بستی کو، اس شہر کو اور ملک کو پاکیزہ شہر قرار دیا، جہاں ہر طرح کی خوشحالی تھی، امن و امان کا دورہ تھا، اور شہر و ملک میں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سبا کو پاکیزہ شہر عطا کیا تھا، ہر چیز کی انہیں فراوانی تھی، اور ان کے پروردگار ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے فَأَعْرَضُوا اپنے پروردگار سے اعراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے دوری اختیار کی، تو پھر نتیجہ یہ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ کہ ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، وہی سد معارب، وہی ڈیم ان کا جو ان کی خوشحالی کا باعث بنا ہوا تھا، جو ان کی زمینوں کو سیراب کر رہا تھا، ان کے باغات کو شادابی دے رہا تھا، جس کے ذریعے سے ان کے کھیت لہلہا رہے تھے، وہی ڈیم ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ بند کی دیواریں کھوکھلی ہو گئیں، اس بند میں شگاف پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد ایسا سیلاب آیا جس نے پورے ملک میں تباہی پھیلا دی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، مکانات اور کھانے پینے کے تمام ذخیرے ان کے بہہ گئے، اور اس طرح ایک خوشحال ملک کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ جن دو باغات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن کہ ہم ان دو باغات کو دو دوسرے ایسے باغوں سے ہم نے تبدیل کر دیا، ذوات اکل حمد جن کا پھل کسیلا ہوتا ہے، وَأَصْل اور جھاؤ کے درخت ہوتے ہیں جن میں پھل آتا ہی نہیں ہے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ جنگلی بیر رہ گئے، باقی پھلدار درخت سارے تباہ ہو گئے۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کی ناشکری کی وجہ سے دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی خوشحالی پر اتراتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا۔ فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکر گزاروں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی بڑی خوشحال اور طاقتور قوم تھی، مگر جب اس قوم کے اندر مذہبی اور اخلاقی زوال آنے لگا اور ان کے اندر شکر کی جگہ ناشکری آئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہ ساری نعمتیں ان سے سلب کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جس ڈیم کو، جس بند کو ان کے لیے نعمتوں کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اسی بند کو توڑ کر ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور پھر اس سیلاب کی وجہ سے اس قوم پر ایسی تباہی آئی کہ جس علاقے میں سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے باغات تھے، وہاں جنگلی جھاڑیوں اور بیریوں کے چند درختوں کے علاوہ ہریالی کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے اور آنے والی قوموں کے لیے بھی اس کے اندر یہ تعلیم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی سزا کیسے دیا کرتے ہیں۔ اگر باقی لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑیں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، تو پھر ان کا حشر بھی قوم سبا سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔